بڑا بوجھ ڈال دیا. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. آپ اس اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ گناہ ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اب نہ جانے کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. نہیں، ابھی عذاب آنے سے پہلے، موت سے پہلے تمہارے پاس ایک وقت ہے، ایک ایسی چیز ہے، تمہارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کو تم استعمال کر سکتے ہو. اس کو تم استعمال کر کے ان گناہوں سے بچ سکتے ہو، ان گناہوں کو معاف کر سکتے ہو، مٹا سکتے ہو، دھو سکتے ہو، اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہو اور آنے والے عذاب سے تم بچ سکتے ہو. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا رب ہے. جب تم اس کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر ان گناہوں کی معافی طلب کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، یغفر الذنوب جميعا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، سب گناہوں کو مٹا دینے والا. خواہ تمہارا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جس گناہ کو تم بہت بڑا بوجھ اور پہاڑ سمجھ کر دیا اور پھر تمہیں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا، معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ غفور رحیم والی ذات ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، مٹا دینے والا ہے گناہوں کو. اس لیے گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین آپ معاف کرنے والا ہے، لیکن کوئی ہو ایسا بندہ، ایسا مومن جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، معافی مانگے اور استغفار کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. تو اگر ہم دیکھیں گے اپنی طرف اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں. ہر انسان، کوئی بھی شخص ان گناہوں کے دامن سے پاک نہیں، بری نہیں. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان پاکسائی کا اور پاک دامنی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تمام اولاد آدم جو ہے ان سے گناہ ہونا، سرزد ہونا، ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن احادیث مبارکہ اور قرآن آیات مبارکہ کی روشنی میں بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرے، غلطی کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے خطبے کا آغاز کروں گا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم کا ہر آدم کے ہر اولاد، آدم کا ہر بیٹا، یعنی بنی آدم ہر انسان خطا کار ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ کر لیتا ہے. بسا اوقات اسے معلوم بھی ہوتا ہے یہ بڑا گناہ، لیکن اس کے باوجود کر لیتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے. کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. لیکن حدیث مبارکہ نے ہمیں اس کے دوسرے جز نے ہمیں بہت بڑا احساس دلایا اور ہمیں ہوش اور یہ جو ہے ایک خوشی ہمیں دے دی کہ وہ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، رجوع کر دینا. اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جن گناہوں میں وہ ملوث تھا، جن گناہوں کی طرف وہ مائل تھا، وہاں سے چھوڑ کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دینا، پھیر دینا، یہ توبہ ہوتا ہے. تو سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. ایک اور حدیث اس کے بارے میں، مگر ہم ہی ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کے حضور میں معافی نہیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا دربار 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے کہ کب یہ بندہ میری طرف آئے اور
میری طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے. لیکن یہی انسان ہے جو گناہ کرنے پر ڈٹا رہتا ہے, غلطیاں کرتا جاتا ہے, اس کے بعد اکڑ دکھاتا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اس اللہ نے مجھے روزی نہیں دی, وہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے اتنی پڑھائی کر کے مجھے نوکری نہیں ملی. یعنی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, یا وہ سارا الزام اللہ رب العالمین پر ٹھہراتا ہے. تو غلطی اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان اللہ عز و جل, بے شک اللہ رب العالمین, اللہ عز و جل, اللہ جلالہ, اللہ جل شانہ, یبسط یدہ باللیل, رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے, جیسا اس کی شایان شان ہے, جیسا اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین رات کے وقت یدہ باللیل, یبسط یدہ باللیل, رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. لیتوب, کیوں اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ نعوذ باللہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں پھر اس کی ذات اور بدل ہوگی, نہیں. یا اللہ رب العالمین ہم سے کوئی اور چیز نہیں چاہتا, صرف فرمایا لیتوب مسیء النہار, تاکہ توبہ کرے دن کو گناہ کرنے والا, دن کو گناہ کرنے والا, دن کو خطا کرنے والا, دن کا خطا کار, دن کا گنہگار. اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا میری طرف رجوع کر لے, توبہ کر لے, اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے. کتنی اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے, کتنا بڑا رب ہے, کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے. اس دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا ہو جو خود کہے آؤ میں تمہیں دوں گا؟ منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہے, کتنی اپروچ لگانی پڑتی ہے, لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہ اور طاقت ہے, وہ خود ہاتھ پھیلاتا ہے. کوئی ہے گناہ کرنے والا جو آئے میری طرف رجوع کرے, میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں. دن کو گناہ کرنے والا میری طرف رجوع کر لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے, یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے, یا یہ وہ ہمارا بادشاہ, ہمارا رب ہے جس رب کے سوا ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہ ہماری یہ مواہب کی ایک بہت بڑی پہچان ہے. اللہ رب العالمین کی اس ایسے بادشاہ کے سامنے وہ جھکتا ہے, اس رب کے سامنے جس کے برابر کوئی نہیں, جو اکیلا ہے, تنہا تنہا ہے, ہر اپنی ذات میں صفات میں تنہا اور اکیلا ہے. اور یہ اس رب کی شان ہے. یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے, اس کو شرمندگی ہو جائے کہ میں نے دن کو گناہ کیا, اللہ مجھے معاف فرما لے, توبہ کر لے. اور فرمایا یہ خالص رات کو ہی ہمارا رب ہاتھ میں پھیلاتا ہے کہ دن کو توبہ کرنے والا اس کی معافی کرنا, وہ توبہ کر لے. بلکہ ہم سے رات کو بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, رات کو بھی چوریاں ڈکیتیاں اور بدکاریاں کر لیتے ہیں. فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ, اور اسی طرح سے دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے, دن کو اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاتا ہے جیسا اس کے شایع نشان ہے. لیتوب مسیء اللیل, تاکہ توبہ کرے رات کو گناہ کرنے والا, رات کو خطا کرنے والا, رات کو برائی کرنے والا. پھر دن کو اس کو ندامت اور شرمندگی ہو جائے, اور دن میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, توبہ کر لے. لیتوب مسیء اللیل, تاکہ توبہ کرے رات کو گناہ کرنے والا. یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی شان ہے. پھر بھی ہم اس رب کے اس اللہ رب العالمین کے باغی بنے ہیں, پھر بھی ہم اس اپنے رب کو گالیاں دیتے ہیں. اتنا ہمارا رب رحیم اور کریم, اتنا سب کچھ دینے والا, ہم اتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین ہم کو روزی روٹی مہیا کرتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ عنایت فرماتا ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم اسی رب کو گالیاں دیتے ہیں. معمولی سی تکلیف ہوئی, معمولی سی مصیبت آئی, معمولی سی مشکل پیش آئی, ہم فوراً اللہ رب العالمین کے اس کیے ہوئے پر گالیاں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. آج کے اس موسم سرما میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کسی کو تھوڑی سی مشکل ہوئی, تھوڑی سی پریشانی ہوئی, تو میں نے خود سنا ہے اپنے دوستوں سے, اپنے ہمسایوں سے, بزرگ, خاص کر بزرگ لوگوں سے, پرانے لوگوں سے, کہتے ہیں کہ پھر سے پروردگار کے قومی قوت کے سین وقت اس نے آج شین پاؤ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کئی بار میں نے سنا ہے. اور اچھے لوگوں سے ایسی بات نہیں, جنہوں نے ساری عمر گوا دی, 60 سال 70 سال کے ہو گئے, لیکن اللہ رب العالمین کو ابھی تک نہیں پہچان پائے. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, انہوں نے اپنے رب کی اس بادشاہ کو نہیں پہچان پایا ابھی تک, اور آج اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے.
अब कब सुधरेंगे, अब कब अपने रब को पहचानेंगे। फिर कहते हैं कि हमारे रब ने हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हिदायत दे। हम सब हिदायत के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत दे, सबकी खताओं को, गुनाहों को अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और सबको तौबा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक नसीब फरमाए। तो इसी तरह से माएँ बहनें इससे भी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, कई कदम आगे, मामूली सी मुश्किलात पर, मामूली सी जो है परेशानी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियाँ दे देती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। देखिए हमारा रब कितना बड़ा रहीम और करीम है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जो रात को हाथ फैलाते हैं ताकि दिन को गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाते हैं ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर किसी को कैद लगाए, किसी मेरे मोमिन बंदे के लिए ये दरवाज़ा खुला है, हर एक के लिए किसी भी किस्म का गुनाह कोई कर ले। अगर वो शर्मिंदा हो जाता कि मैंने रब को गाली दी, मैंने अपने रब को नाराज़ कर लिया, मैंने अपने रब की नाफरमानी की, मासियत की, किसी भी वक्त तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फरमाया हदीस मुबारक के अंदर आखिरी टुकड़ा, हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, ये सिलसिला कब तक चलता रहता है? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, यानी क़यामत तक, जब तक क़यामत कायम होगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन को हाथ फैलाएंगे, रात को तौबा, गुनाह करने वाला तौबा कर ले ताकि, और इसी तरह से रात को अपना हाथ फैलाते हैं ताकि दिन को तो गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा रहीम और करीम है, इसलिए हम उस रब की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। आज भी मौका है, अब भी मौका है, जब तक हमारे इस हलक में सांस है तब तक हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं, किसी के इल्म में नहीं कि किसकी कब मौत आएगी, वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए हमें हर वक्त और हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी अरबी ने मुख्तसर सा किस्सा लिखा है जिसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट स्टोरी, बहुत मुख्तसर किस्सा, कि एक अरबी ने कहा कि किसी आदमी के लिए कि फरमाया कि काला सा अतूब गदन, एक शख्स ने कहा कि मैं कल तौबा करूँगा, मैं कल तौबा करूँगा, बस आज मौलवी साहब इंशाल्लाह मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, कल मैं बस आज थोड़े कपड़े वपड़े खराब है, गंदे थे, कल मैं यहाँ जुमा से मैं नमाज शुरू करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आज सुबह मैंने नमाज नहीं पढ़ी, बस इंशाल्लाह कल से मैं नमाज पढ़ूंगा। फरमाते हैं काला सा अतूब गदन, उसने कहा मैं करीब कल तौबा करूँगा, नाम रात को सो गया, वलम यस्ताई, किसमें जागा ही नहीं, वो तौबा रह गई, फिर कब करेगा, हो गया वो वक्त। इसलिए हमें किसी को ये नहीं मालूम कि कब उसकी मौत आएगी और उसका जो है ये अमल का सिलसिला और ये अमल का जो सिलसिला था ये मुनक़ते हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कि या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल फरमाते कि हर शख्स खताकार है, सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला है। और कि दूसरी हदीस में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रात को हाथ फैलाता है, दिन को गुनाह करने वाला तौबा कर ले, दिन को फैलाता है ताकि रात को तौबा करने वाला गुनाह कर ले, रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। लेकिन जब तक मगरिब से तुलू होगा सूरज, हम तब तक कोई नहीं कह सकते कि हम तब तक जिंदा रहेंगे, मौत हमारी कब आएगी। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी हमें मौका मिला फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जिन्होंने गुनाह कर लिए उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि अब गुनाह हो गए, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत वाला है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को मिटा देने वाला है। लेकिन कोई तौबा तो करे, कोई अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे उस गफूर रहीम की तरफ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। दूसरी हदीस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जअल बिल मग़रिबि बाबन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिब की तरफ तौबा का एक दरवाज़ा जो है बनाया है, तौबा का दरवाज़ा मगरिब की तरफ खोला है। इन्नल्लाह जल्ल जअल बिल मग़रिबि बाबन अर्ज़ुहु मसीरतु 70 आमा, जिसकी चौड़ाई 70 सालों में तय होने वाली मसाफत के बराबर है। मगरिब की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दरवाज़ा खोला है, तौबा का दरवाज़ा,
اس کی چوڑائی 70 سالوں میں طے ہونے والی مسافت کے برابر ہے. اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا دروازہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. یہ توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک مغرب سے سورج طلوع ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. جب بھی ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, بڑی غلطی چھوٹی غلطی, ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبہ دیکھیے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیوا ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے پاس زندہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان کے بارے میں سورۃ الاعراف کے اندر قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ان دونوں نے کہا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ ہم نے گناہ کر لیا, اب اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی. یہ سزا ہمیں ملے گی اس لیے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ کسی اور پر ظلم, ہم کتنا بھی کسی کو تکلیف دے, کسی کو کتنا بھی نقصان پہنچائے, اگر وہ ناحق ہے تو یہ ظلم اس پر نہیں, اس سے زیادہ اپنے آپ پر ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا, گناہ کرنا یہ کسی پر ظلم نہیں ہوتا بلکہ اپنے اوپر. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. وان لم تغفر لنا, اے ہمارے رب اگر تو ہم دونوں کو معاف نہیں کرے گا, مغفرت نہیں کرے گا ہماری, وترحمنا, اور ہمارے حال پر رحم نہیں کرے گا, لنکونن من الخاسرین, ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جس نے گناہ کر لی, پھر توبہ کر لی, پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگی, تو گویا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیوا ہے. اس نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیوا اپنایا اور یہی وہ توبہ ہے. لیکن اس کے فوائد دوست ہمارا یہ ہے کہ پہلی بات یہ توبہ جو ہے شیوائے پیغمبری ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیوا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی توبہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے رضامندی کا ایک ذریعہ, ایک حصول ہے, رضا الہی کا حصول ہے. فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ, اللہ رب العالمین بہت زیادہ سخت خوش ہو جاتا ہے. اشد اس میں تفضیل کا صیغہ, سخت خوش ہو جاتا ہے بتوبۃ عبدہ, جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے. اس کا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے, مغفرت طلب کرتا ہے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی. حین یتوب الیہ, کب؟ جب وہ بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات, اس آدمی کی طرح فرمایا کہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کی سواری بھاگ گئی. ایک آدمی تھا, اس کی سواری جنگل سے بھاگ گئی, لیکن وہ سواری ہی نہیں بھاگی. اس سواری کے اوپر اس کے لیے کھانے پینے کا سامان تھا. ایک شخص تھا مثال کے طور پر جنگل میں, اس کے ساتھ ایک سواری تھی, اس سواری کے اوپر اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تھی. لیکن وہ شخص جو ہے جنگل میں اس سواری اس سے جو ہے کھو جاتی ہے, اور وہ کھانے پینے کے سارے سامان لے کر وہ سواری اس سے غائب ہو جاتی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, فاتا شجرتن, پس وہ آتا ہے درخت کے پاس, فاضطجع فی ظلھا, اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کر, انتہائی مایوس ہو کر وہ آتا ہے. جب وہ اپنے سواری کو گم پاتا ہے, کھانے پینے کے تمام اشیاء اس کے اوپر تھی اور وہ سواری نہیں ملتی ہے, تو وہ شخص جو ہے مایوس ہو کر آتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا تو اس کی مایوسی کا یہ عالم ہے کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اسی حالت میں وہ اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتی ہے. اچانک, یعنی وہ پہلے پوری چھان بین کر لیتا ہے, دیکھتا ہے, اس کی جو ہے تلاش کرتا ہے, لیکن وہ اپنی سواری کو نہیں پاتا ہے. اب بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سواری بھی چلے گئی, مایوس ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. مایوس ہو کر اسی حالت میں وہ سواری خود ہی وہ سامان لے کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی, آ جاتی ہے. تو فرمایا وہ اس کی نکیل پکڑ کر جذبات اور مسرت سے مغلوب ہو کر, یعنی اس کے زبردست وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کی نکیل پکڑ کر سخت اسے خوشی ہوتی ہے. اور اسی خوشی کے عالم میں وہ جب سخت اسے اچانک اس سواری کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ خود ہی آ گئی. تو اس زبردست خوشی میں وہ کیا کرتا ہے, اللہم کہتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربی, یعنی وہ خوشی میں اور زبردست اتنا, یعنی خوشی میں اور مسرت میں اتنا یہ جو مگن ہو جاتا ہے, اتنی خوشیوں سے ہو جاتی ہے کہ وہ غلطی سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی, اللہ تو میرا بندہ ہے,
وہ انا ربک اور میں تیرا رب ہوں. اتنا خوش ہو جاتا اسے یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے. اس کے بدلے میں وہ یہ کہتا ہے خوشی کے عالم میں اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وہ انا ربک اور میں تیرا رب ہوں. فرمایا حدیث میں اخطأ من شدت الفرح، وہ غلطی کر جاتا ہے سخت خوشی کی حالت میں. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا بندہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہی خوش ہوتا ہے. تو حدیث میں دیکھیے کس طرح سے آیا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده حين يتوب الیہ. اللہ رب العالمین بہت خوش ہو جاتا ہے اپنے اس بندے سے جب وہ بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اسی طرح سے مثال اس آدمی کی جسے سواری گم ہو گئی، تمام کھانے پینے کی چیزیں بھی لے گیا، اب مایوس ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن اچانک وہ سواری آ جاتی، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. تو یہ خوشی اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے انتہائی خوش ہو جاتا ہے جب وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی بڑائی جتنی بھی بیان کرے اس رب کی وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، غفور رحیم ہے. ہمیں کتنی غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، سب کچھ ادا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں مختلف عذابوں سے بچا دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین اگر ہمیں ہر گناہ کی سزا دے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا جینا. ہم دنیا میں سارے عذاب اللہ تعالیٰ کے برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین اکثر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ گناہوں کی سزائیں ہمیں دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کریں گے کہ رب ہم سے جو خطائیاں ہوتی ہیں معاف فرما دے اپنے دربار میں. اور اللہ جو ہم سے خطائیاں ہوئی، بڑے گناہ ہوئے، چھوٹے ہوئے، سب کی مغفرت فرما دے. دیکھیے اسی طرح سے ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اپنے اس جان کی قسم ہے، اپنے نفس کی قسم ہے، اپنے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم خطا نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، پھر اللہ رب العالمین تم کو لے جائے گا. ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا، ایسی امت کو لائے گا جو گناہ کرے گی. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، ایسے ضرور اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا. فَيَسْتَغْفِرُونَ يُذْنِبُونَ، جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ، پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے. اللہ یغفر لهم فیغفر لهم، پھر اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کرے گا. تو اس لیے گناہ ہونا کوئی، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹے رہنا یہ اس کے لیے بڑی آر اور شرمندگی کی بات ہے. گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبہ، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. دن اور رات اللہ رب العالمین اپنے جو ہے جیسے اس کے شان کے لائق اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے کہ کب دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے گا، یہ جو ہے رات کو توبہ کرے گا، اور رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے گا. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت سنائی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. فرماتے ہیں التائبون العابدون، وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون اور روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون اور رکوع اور سجود کرنے والے نمازی لوگ، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ایسے لوگ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت کرنے والے، ان سب کو بشارت دیجیے. فرمایا وبشر المؤمنین، ان سب لوگوں کو، تمام لوگوں کو جو ہے خوشخبری سنا دیجیے، ان تمام مومنوں کو بشارت دے دیجیے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اس رب نے ایسی چیزیں اور ایسے ہمیں
جو ہے رکھی ہے کہ جب انسان گناہ کر لے پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توبہ بھی رکھی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی توبہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا یہ جو دروازے کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں توبہ کا دروازہ تو یہاں تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تک کھلا رہے گا، لیکن ہماری کسی شخص کی کوئی اپنے آپ کی یا اپنی عمر کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے کہ ربا جو ہم سے خطائیاں ہوئی غلطیاں ہوئی معاف فرما دے. اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کیجیے اور اس توبہ کے اور بھی کئی جو ہے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات ہیں انشاءاللہ آگے جو ہے بیان کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے اس کے فوائد اور ثمرات بیان کیے. اللہ رب العالمین کو ہمیں سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد اور ثمرات اس کے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ آگے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں تب تک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے مانگتے کہ ربا یہ جو ہے سردی کا موسم ہے ربا اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. جو ہے موسم کے اندر ایسے حالات کے اندر جو ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں اور برداشت کرنی پڑتی ہے ربا ان کے ذریعے سے ان کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا دے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے. اور ربا جو تو نے ہمارے لیے جو ہے نجات یہ جو ہے چیزیں رکھی ہیں جو نجات کا اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ جو ہے باعث چیزیں رکھی ہے ربا ان پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے. ربا ہم جو ہے محتاج ہیں کہ ہم ہر حال میں تیری طرف رجوع کریں. ربا ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دے. اور اس موسم کے اندر جو ہے بیکاری کا موسم ہے، کوئی کام نہیں کوئی کچھ نہیں، اس موسم کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس حالات میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.